میرا نام نمرہ ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں اور کالج میں پڑھتی ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ ہم 3 بہن بھائی اور امی ابو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم ہیں اور اسلام آباد جاب کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ گھر میں میری امی اور میرے 2 بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام ریحان ہے اور اس سے چھوٹے بھائی کا نام ذیشان ہے۔ میں اپنی دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہوں۔ بڑے بھائی ریحان کی عمر تقریباً 28 سال ہے اور چھوٹے بھائی ذیشان کی عمر تقریباً 26 سال ہے۔ دونوں بھائی دکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان لڑکے ہیں۔ ہمارے محلے کی سب لڑکیاں ہی میرے دونوں بھائیوں پر مرتی ہیں، پر وہ دونوں ان کاموں سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ امی ابو بہت سخت تھے اور انہوں نے دونوں بھائیوں کو باہر کسی بھی قسم کا کوئی انجوائے کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میری امی کا نام راپی ہے۔ امی بھی دکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان ہیں۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ امی ابو کی آپس میں کمی بنتی تھی کیونکہ ابو اکثر جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے اور امی ان کے پیچھے اکیلی پڑ جاتی تھی اور امی کو بھی کسی مرد کی باہوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے امی ابو سے ناراض ہی رہتی تھی اور ابو جو کہ زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے اور وہ امی کو خوش نہیں رکھ پاتے تھے، اس لیے اب امی ابو کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتی تھی۔ میرے دونوں بھائی گھر پر ہی رہتے تھے کیونکہ ہماری اپنی کریانہ شاپ تھی اور ہم وہاں سے اچھی انکم حاصل کرتے تھے اور ابو بھی اچھا کماتے تھے، اس لیے ہمیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں شروع سے دیکھتی آ رہی تھی کہ میرے دونوں بھائی ریحان اور ذیشان امی کے بہت زیادہ قریب تھے اور امی مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ ریحان اور ذیشان دونوں ہی امی کے کمرے میں سوتے تھے اور میں الگ کمرے میں سوتی تھی۔ ہم سب کے کمرے الگ الگ تھے، لیکن ریحان اور ذیشان بھائی دونوں کو امی اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی۔ میں اس بات سے کافی پریشان تھی کیونکہ ابو گھر پر نہیں ہوتے تھے اور امی دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ جانے کمرے میں کیا کرتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ میرے دونوں بھائی جوان ہیں اور امی رات کو ان کے کمرے میں لے جا کر نہ جانے کیا کرتی ہے۔ میں بھی 22 سال کی نوجوان لڑکی ہو چکی تھی اور ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی اور میں ذہن میں سوچتی تھی کہ امی کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں کئی بار امی کو یہ بات کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے امی کو دونوں بھائیوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب میں ریحان بھائی اور ذیشان بھائی کے ساتھ امی کو کرتا ہوا دیکھوں کیونکہ میری بھی خواہشات تھی اور جو مجھے امی کو دیکھ دیکھ کے خراب کر چکی تھی، اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کروں جو امی میرے بھائیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ امی کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے کمرے کے دروازے کے پاس گئی تو دروازہ لاک تھا۔ میں امی کے کمرے کے سامنے کھڑی ہو کر کچھ سوچنے لگی کہ کس طرح امی کے کمرے میں جھانک سکوں تاکہ مجھے علم ہو کہ امی میرے دونوں بھائیوں کے ساتھ کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں کمرے کے دروازے کے سامنے ہی کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اوپر سیڑھیوں کے پاس ہی ایک روشن دان نظر آیا۔ میں نے اس پر کرسی رکھی اور اندر کی طرف دیکھنے لگی۔ اندر کی طرف دیکھ کر میرے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ میرے دونوں بھائی ریحان اور ذیشان امی کے ساتھ بری حرکت کر رہے تھے۔ ریحان بھائی امی کو کر رہے تھے اور ذیشان بھائی امی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور امی کے وہ دبا رہے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہو چکی تھی کہ امی اپنے سگو بیٹوں کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلتی ہے۔ اب میں اس انتظار میں تھی کہ کب ابو واپس آئیں اور میں ان کو بتاؤں۔ اگلے دن میں نے ریحان بھائی سے بات کی کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ میری بات سمجھ سکتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ رات کو امی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ ریحان بھائی میری بات سن کر حیران ہو گئے اور کانپنے لگے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ریحان بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اگر تم نے یہ سب منظر دیکھ لیا ہے تو اپنی زبان بند رکھو ورنہ ابو ہمیں زندہ گاڑ دیں گے۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا کہ بھائی دیکھیں میری بھی خواہشات ہیں اور میں بھی جوان ہو چکی ہوں
اگر آپ میرے ساتھ بھی امی کی طرح کھیل کھیلیں گے تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ ریحان بھائی میری بات مان گئے تھے اور انہوں نے رات کو میرے کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی کیونکہ آج میری بھی برسوں کی خواہش پوری ہونی تھی، مگر میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ امی کی طرح میرے بھی دونوں بھائی ہی میرے ساتھ کریں۔ میں نے ریحان بھائی کو کہا کہ آپ ذیشان بھائی کو بھی اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے آنا اور وہ بھی میرے ساتھ کر لیں، مگر ریحان بھائی کہنے لگے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں امی کے ساتھ کرنے سے کوئی جھجک نہیں، جو کہ ہم اس کام کے عادی ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کرنا ہوگا، اس لیے ہم اکیلے ہی آپ کے ساتھ کریں گے۔ میں بھائی ریحان کی بات مان گئی تھی اور میں صبح کالج گئی اور کالج سے گھر واپس آئی تو میں بہت خوش تھی کہ آج میرے ساتھ بھی ریحان بھائی امی کی طرح پیار کریں گے، مگر میری بدقسمتی کہ ریحان بھائی کو رات کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑا اور ریحان بھائی میری خواہش کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی رات میں اٹھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہی تھی۔ میں پھر امی کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو میرے چھوٹے بھائی ذیشان امی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ میں امی سے جیلس ہونے لگی کہ امی کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہیں۔ اب میں ریحان بھائی کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر وہ کچھ دن دوسرے شہر میری خالہ کے پاس چلے گئے تھے۔ اگلی رات میں نے ذیشان بھائی کو پکڑا اور ان کو بھی کمرے میں لے گئی اور ساری بات بتائی کہ بھائی آپ امی کے ساتھ کرتی ہیں اور میں نے ریحان بھائی اور آپ کو پکڑ لیا تھا اور آج آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ میں ابو کو بتاؤں گی۔ میں ان کو ایک طرح سے ڈرا رہی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ بھی سب کام کریں جو امی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی ان دونوں بھائیوں سے اپنا کام نکالنا چاہتی تھی۔ ذیشان بھائی بھی میری بات سن کر ڈر گئے تھے اور میرے کمرے میں آنے کی حامی بھر لی تھی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ میں رات کو آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا کیونکہ رات کو امی ہمیں کہیں بھی نہیں جانے دیتی اور وہ رات ہم سے اپنا کام کرواتی ہے، اس لیے میں رات کو تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا۔ میں نے ذیشان بھائی کو کہا چلو دن کو دیکھتے ہیں، اور ذیشان بھائی امی کے کمرے میں امی کا کام کرنے چلے گئے۔ میں بھی روشن دان کے پاس جا کر وہ منظر روز دیکھا کرتی تھی کہ میرے دونوں بھائی امی کا کام کرتے تھے، مگر آج کی رات ذیشان بھائی اکیلے ہی کرنے لگے تھے کیونکہ وہ ریحان بھائی سے چھوٹے تھے، اس لیے آج میں ذیشان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے امی کا کام اچھے سے کیا تھا اور امی ذیشان بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آپ ریحان بھائی سے زیادہ طاقتور ہو اور زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہو۔ اگلے دن ریحان بھائی خالہ کے پاس سے واپس آ گئے تھے تو دن کو امی کسی کام سے باہر چلی گئی اور میں نے دونوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان کے ساتھ کرنے لگی تھی۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا اور میرے دونوں بھائیوں نے پہلی دفعہ میں ہی میرا کام کر دیا تھا۔ اب میں کافی خوش تھی اور ان کو کہا تھا کہ جب امی باہر چلی جائے تو آپ میرے کمرے میں آ کر میرا کام کر دیا کرنا۔ میرے بھائی اس بات پر راضی ہو گئے تھے اور ان کو اچھا مال مل چکا تھا کیونکہ امی سے ان کو زیادہ سکون نہیں ملتا تھا، اس لیے میرے دونوں بھائی میرے دیوانے ہو گئے تھے اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب امی ابو باہر جائیں اور میرے ساتھ وہ کام کریں۔